الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. دنیا جہان کی ساری دولتیں ایک طرف ہو اور ایمان کی دولت دوسری طرف ہو، سارا جہاں مل کر ایمان کو نہیں ہرا سکتا. اتنی عظیم الشان یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی اور یہ ہر مومن کے دل میں موجود ہے. عالم دین ہے، اس کے دل میں بھی ہے. امام صاحب ہیں، ان کے دل میں بھی ہے. نوکری کرنے والا ہے، اس کے پاس بھی ہے. گاڑی چلاتا ہے، اس کے پاس. اتنی بڑی نعمت ہے جس کے سامنے دنیا جہان کی نعمتیں فیل ہیں، ہیٹ ہیں، بے حیثیت ہیں. بس ہمیں اپنی بھی قدر کرنی چاہیے اور ہر ایمان والے بھائی کی قدر کرنی چاہیے. مومن ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ اللہ کو پسند ہے. مسلم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا، گردن جھکا دینے والا. بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ دھندا کروں، اس میں بہت نفع ہے. اللہ کا حکم کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں، بندہ فوراً اسٹاپ ہو جائے اور اس کو مان لے. یہ ہے مسلم، یہ ہے مسلمان. چوں چیرا نہیں کرتا، دنیاوی معاملات میں کرتا رہے چوں چیرا، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا اب وہ کیوں کیسے نہیں کرے گا، کیوں چیرا نہیں کرے گا، اگر مگر نہیں کرے گا. بندے کا جی چاہتا ہے کہ کرکٹ کھیلے، بلکہ وہ کھیل رہا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اور کھیلے اور کھیلے. اذان ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، اللہ کا حکم کہتا ہے اب کھیلنے کی اجازت نہیں، مسجد میں. بندے نے اپنا چالو ڈاؤ چھوڑ دیا، اللہ نے بلایا. جی چاہتا تھا کہ کھیلے، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ مسجد میں آؤ، بندہ فوراً مسجد میں آئے. یہ ہے مسلمان. اس کو مسلمان کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے مسلمان تھے؟ گھر میں ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور آواز آئی کہ مسلمانوں جمع ہو جاؤ، نہ کھانا چھوڑ کر چلے. ایک صحابی ہے،
ان کی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے اور آواز آئی جمع ہو جاؤ، سیدھے چلے گئے کہ اللہ کے رسول نے بلایا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت، اس کو کہتے ہیں مسلم، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب وہ اپنی گردن جھکا دے، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، اب وہ اپنی گردن جھکا دے گا، اس میں کیوں گرا نہیں کرے گا، کیوں کیسے نہیں کرے گا، اگر مگر نہیں کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو اپنا امتحان لینے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ کیفیت ہے یا نہیں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اپنے جذبات کو چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں؟ اگر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہے، ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ میں پکا اور سچا مسلمان اپنے آپ کو بناؤں۔ اور میرے بھائی یاد رکھیں کہ جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ سچے اور پکے مسلمان کے لیے، مرتے ہی جنت میں وہ پکا مسلمان جائے، اور جو کچے پکے ہیں ان کو سزا بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد وہ جنت میں پہنچے۔ اور آخرت کی سزا دنیا کی سزا کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور دنیا کی آگ بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس پر ہم کھانا پکاتے ہیں، ایک وہ جس میں بسکٹ پھینکے جاتے ہیں وہ اور گرم ہوتی ہے، ایک وہ آگ ہوتی ہے جو لوہے کو پگھالتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ 500 سال کی مسافت سے آدمی کو گرمی لگنے لگتی ہے، ایسی گرم آگ ہے جہنم۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی آگ صرف جسم کو جلاتی ہے، ابھی جسم بھی پوری طرح نہیں جلتا، آدمی مر جاتا ہے، پوری طرح جسم جلتا نہیں، اس سے پہلے موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ وہ دلوں کو بھی جلاتی ہے، وہاں تو موت نہیں، دلوں کو بھی جلائے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائیں۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ مسلمان کبھی بھی اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول کے کسی فرمان پر اعتراض نہیں کر سکتا، شریعت کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ شیطان وسوسہ تو ڈال سکتا ہے لیکن مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اعتراض کرتا ہے تو پھر مسلمان نہیں۔ مسلمان کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے، مان لے اس کو فوراً۔ استاد نے شاگرد کو ایک کام سونپا کہ لو یہ کر کے آؤ۔ شاگرد پوچھتا ہے کیوں یہ کام کیوں کروا رہے ہو آپ؟ پھر استاد اس کو وجہ بتاتا کہ یہ ضرورت ہے یہ کام، پھر وہ جا کے کام کرتا ہے۔ تو یہ شاگرد نہیں، یہ استاد کا ادب نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ استاد کا ادب تو یہ تھا کہ استاد نے جو کام دیا شاگرد فوراً جا کر اس کو انجام دے۔ استاد کے سامنے، اپنے پیر کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے ہم وجہ نہیں معلوم کرتے کہ آپ نے یہ کام کیوں سونپا ہے۔ جو بھی کام سونپتے ہیں ہم پہلے فرصت میں اس کو کرنے کی کوشش کرتے، یہ اس کا ادب ہے۔ جب میرے بھائی استاد کا یہ ادب ہے، جب پیر صاحب کا یہ ادب ہے، جب اپنے بڑوں کا یہ ادب ہے، تو اللہ رسول کا کتنا ادب ہونا چاہیے۔ کیا ہم کون ہوتے ہیں جو یہ سوال اٹھائیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟
اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی کتنی بڑی بے عزتی کی بات۔ آج کل یہ مرض مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے، ہر آدمی پوچھتا ہے نماز کیوں ہے؟ ابھی اللہ نے حکم دیا ہے، بات ختم ہو گئی، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اب ہم نہیں پوچھیں گے اللہ کیوں پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے پڑھنی ہے، اللہ نے حکم دیا روزے رکھو رکھنے ہیں، اللہ نے حکم دیا قربانی کرو تو کرنی ہے۔ یہی اللہ کا ادب ہے، یہی اللہ کے نبی کا احترام۔ آج کل سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا میں اسلام کے احکامات پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان خاص کر جو اسکول کالج میں جانے والے پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ طبقہ ان سب کو پڑھتا ہے، ان اعتراضات کو، اور پھر اپنے دل میں ایک وسوسہ لے کر گھومتے رہتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، اسلام کے، دین کے، اللہ رسول کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کے بارے میں بھی اگر بندے کے دل میں شک شبہ ہو تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ شک شبہ ہے اس حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو کافر مرے گا۔ عمل نہ کرنا دو نمبر کی بات۔ ایک آدمی ہمارے کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں دل و جان سے مانتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، بالکل، لیکن میری غفلت سے میں نہیں پڑھتا۔ دل و جان سے مانتا ہوں کہ سود حرام ہے، لیکن میری کوتاہی ہے، میں اس میں مبتلا ہوں، کوشش کروں گا اللہ مجھے نکالے۔ دل و جان سے مانتا ہوں کہ شراب پینا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن میری بری عادت ہے، دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے۔ یہ تو جنت میں جائے گا، یہ مسلمان ہے، اس کا خالی عمل خراب ہے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ آ کہ شراب حرام ہے یا نہیں، اس کو حرام کیا تو برابر ہے کہ نہیں، حرام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ریاض کو اللہ نے حرام کیا تو یہ اللہ نے برابر کیا کہ نہیں کیا، اگر اس طرح کا شک شبہ ہے تو یہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے میرے بھائی، سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا میں اس طرح کے جو مضامین اگر پڑھ لیتے ہو آپ، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پہلی فرصت میں علماء کرام سے رابطہ کر کے اپنے شک شبے کو دور کیجیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اگر میں خود اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا تو دوسرے پر میں کیا بوجھ ڈالوں کہ میری جان کی حفاظت کروں؟ جیسے ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں میرے بھائی، ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ ہم گردن کٹا سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ جان سے قیمتی ایمان ہے۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی بولو زور سے۔ ہاں، جان سے بھی زیادہ قیمتی ایمان ہے ہمارے نزدیک، تو ہمیں ہی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی، ہمیں ہی فکر کرنی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شرک جو ہے اس قدر چھپے طریقے سے دل میں داخل ہوتا ہے جیسے اندھیری رات میں کالی چینٹی چلتی نظر آتی ہے، تو اس طرح سے دھیرے دھیرے جو ہے شرک اور کفر دل میں گھستا ہے اور ایک زمانے کے بعد کھلتا ہے۔ میرے سامنے کئی واقعات آ گئے۔ 1 سال پہلے کی بات، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، میرے پاس لے کر آئے، کیا بات؟ میاں جو ہے وہ بھی پڑھا لکھا، ویل ایجوکیٹڈ، بیوی بھی پڑھی لکھی، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، اور اس ایجوکیٹڈ لڑکے کے جو والد ہیں وہ جماعت کے امیر صاحب، اتنے دیندار گھرانے سے تعلق نہیں، لیکن بیٹا، ہم نے اس سے تحقیق کی بھائی یہ سب سوال آپ کہاں سے لائے؟ تو کہا لاک ڈاؤن میں فری تھے، انٹرنیٹ پہ لگے رہے اور سارے دہلیوں کی، ملحدین کی، کفار کی کتابیں جس میں اسلام کے خلاف لکھا ہوا ہے، اعتراضات ہے، وہی پڑھا۔
تو وہ اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، یہ جنت جہنم ہے بھی کہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتی یہ سب باتیں. تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا وہ آدمی. اور پھر ان دونوں کی تفریق کوئی طلاق ہوئی ان کے اندر، بہت سمجھایا گیا، لیکن وہ دماغ میں جو بیٹھ گیا نکلتا ہی نہیں. تو میرے بھائی، اگر آپ کے ذہن میں اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں ذرا برابر بھی شک شبہ پیدا ہو، فوراً امام صاحب سے مل لو. ہر مسجد میں امام صاحب موجود ہیں کہ حضرت یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا کیا ہے. اگر وہ حل کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے، ورنہ صورت میں علماء کرام کی کمی نہیں، وہ کسی بڑے عالم کے پاس آپ کو پہنچائیں، وہ سمجھائیں گے. ہماری سمجھ کی کمزوری ہے جو ہم اللہ کے حکم کو نہیں سمجھ پا رہے. اللہ کا حکم تو صحیح ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ کی کمزوری ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے. کوئی بڑا عالم جب ہمیں سمجھائے گا تو بات ہماری سمجھ میں آئے گی. چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی چند مہینوں پہلے ایک گجراتی اخبار نے حج کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا، اور اس کے اخیر میں اس نے یہ کہا کہ مسلمان یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم پتھر کے آگے سر نہیں جھکاتے، ہم پتھر کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں. مسلمانوں کا یہ دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے. یہ گجراتی اخبار کی بات کر رہا ہوں، میں نے خود پڑھا ہے. یہ دعویٰ مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے، پتھر کے پجاری نہیں، یہ دعویٰ بالکل اوکل ہے، کھوکھلا ہے. اس دعوے میں کوئی دم نہیں ہے. کیوں دم نہیں ہے؟ آگے اس نے لکھا کہ دیکھو کعبہ شریف یہ بھی تو پتھر ہی ہے، سارے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور مکہ جا کے تو کیا کرتے ہیں؟ کعبہ کے چاروں طرف گھومتے ہیں. یہ طواف کرنا یہ تو عبادت ہے، طواف جو کرتے ہیں طواف کرنا بھی عبادت ہے. تو خواہ یہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ سب دعوے ان کے کھوکھلے ہیں. تو کعبہ کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں اور اس کا بھی طواف کرتے ہیں، اس کی بھی عبادت کرتے ہیں. اگر یہ ایسے ہی سچے مسلمان ہیں، صرف ایک اللہ کے ماننے والے، تو ان کو کہو کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیں اور طواف کرنا چھوڑ دیں. یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. معلوم ہوا کہ یہ بھی بت پرست ہے. معلوم ہے آپ کو، یہ اخبار میں لیتا ہے. اب جو آدمی دین کو نہیں جانتا، اگر وہ بچہ اس مضمون کو پڑھے گا کیا اثر لے، اس کو جواب چاہیے. اس نے سوال قائم کر دیا، تب جواب چاہیے ہمیں. ہم میں سے اکثر لوگ اس کا جواب نہیں جانتے. میرے بھائی، ان کا یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ ہم کعبہ شریف کی عبادت کرتے ہیں اور کعبہ شریف کو سجدہ کرتے ہیں. بالکل غلط ہے. ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم رب کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں. دلیل میں دیتا ہوں. اللہ نہ کرے اگر بیت اللہ شریف کو توڑ دیا جائے، کعبہ شریف پر بلڈوزر پھیر دیا جائے، اور وہ جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے پتھروں کا اس کو مسمار کر کے زمین دوز کر دیا جائے، وہ عمارت وہاں موجود نہ رہے، ختم ہو جائے، پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ اسی طرف نماز پڑھنی ہے. یہی حکم ہے، نماز اسی طرف پڑھنی ہے. اب تو کعبہ ہے ہی. اگر ہم اس عمارت کی عبادت کرتے تو کعبہ کے گر جانے کے بعد ہمارا رخ بدل جانا چاہیے. نہیں بدلے گا، رخ وہی رہے. اور طواف بھی اسی حصے کا ہوتا رہے گا جس حصے میں کبھی کعبہ تھا، چاہے ابھی عمارت نہیں ہے وہاں، اسی حصے کا طواف کرنا ہے. اگر ہم اس ڈھانچے کی عبادت کرتے تو ہمارا طواف بھی بند ہو جاتا اور ہمارا رخ بھی نماز میں بدل جاتا. لیکن یہ بدلتے نہیں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہم اس عمارت کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ جس نے وہ عمارت بنائی ہے
رب کعبہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں. مسلمانوں کو نماز پڑھنی ہے جی، تو کسی نہ کسی طرف رخ تو کرنا ہی پڑے گا. بھائی نماز پڑھنی تو رخ تو کدھر کرنا پڑے گا، چاہے ادھر کرو ادھر کرو، کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا کہ سارے کلمہ گو ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ان میں یونٹی پیدا. ایسی یونٹی کی مثال لا کے دے دو، کسی مذہب میں ہے لاؤ کے دے دو. ساری دنیا کا مسلمان چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے چپراسی ہو، ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. یہ یونٹی اللہ نے حکم دیا سب کو کعبہ کی طرف رخ کرنا. اللہ نے حکم دیا تو ہم ادھر کا رخ کرتے ہیں، اور اس میں مصلحت ہے ایکتا. ایکتا ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا کعبہ بھی ایک ہے. ایکتا کے لیے کافی نہیں، بہت کافی ہے. ایسی مثال ہے میرے بھائی جو دوسری کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت ایک جگہ رخ کرنے کو فکس نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ چوک بازار والے ادھر نماز پڑھتے، رام پورہ والے کہتے برابر نہیں، جگہ ادھر زیادہ ہے، یوں کرو قبلہ، وہ ادھر نماز پڑھتے. سنگرام پورہ والے کہتے مسجد سیٹ نہیں ہوتی، یوں کرو، یہ ادھر پڑھتے. نان پورہ والے کہتے یہ برابر ہے. تو یونٹی کہاں رہتی؟ یہ تو تماشا ہو جاتا. یہ کیسے مسلمان ہے؟ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. یہ کوئی ایکتا ہے؟ یہ کوئی یونٹی ہے؟ یہ کوئی اتحاد ہے؟ اللہ رب العزت نے سب کو جوڑا ایک کعبے کی طرف. دنیا میں کسی کونے پہ رہتا اس کو رخ کعبے کی طرف کرنا ہے. یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے. اور میرے بھائی اس پتھر کے گھر کی عبادت ہم ہرگز نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس طرف رخ کرو تو ہم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر اس گھر کو توڑ بھی دیا جائے تو ہمارا رخ ادھر ہی رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ادھر رخ کرو. اور جو کعبہ شریف جس جگہ پر موجود ہے اس جگہ پر اللہ رب العزت کی تجلیات برستی. در حقیقت ہماری توجہ اللہ کی تجلیات کی طرف ہوتی ہے، ہمارا رخ اللہ کی تجلیات کی طرف ہے. وہ عمارت ہو یا نہ ہو وہ تو نشانی ہے. وہ کعبے کی جو عمارت ہے پتھروں کی وہ نشانی ہے کہ یہ جگہ ہے اللہ کی رحمتوں کے برسنے، ادھر کا رخ کرو. وہ تو نشانی ہے، وہ علامت ہے. در حقیقت وہ قبلہ نہیں، وہ قبلہ نما ہے. قبلہ نما ہے، وہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات یہاں برس رہی ہے. یہ ایک اعتراض ہے. اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دوسرا ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کو برابر کے حق نہیں دی، اور اسلام نے مردوں کے لیے عیاشی کا دروازہ کھولا. یہ لکھ رہے ہیں اخبار والے، ٹی وی والے مسلسل لکھ رہے ہیں. کیوں ایسا کہ مردوں اور عورتوں کو برابر حق نہیں کیا؟ ان میں ناانصافی کی کہ ایک مرد کو 4 بیویاں کرنے کی اجازت ہے اور ایک عورت کو ایک ہی مرد پر اکتفا کرنا ہے. وہ 4 شوہر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. تو برابری کہاں ہوگی؟ مرد کو زیادہ اتھارٹی دے دی اور عورتوں کو کم دی. کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر عورت کو 4 مردوں کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی جائے اور ایک وقت میں اس کے 4 شوہر ہوں تو پھر یہ طے نہیں ہوگا کس کا بچہ ہے. انسان کی نسل جو ہے خراب ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کس کی اولاد ہے. اور جو اعتراض کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ عورت کو بھی 4 شوہر کی اجازت ہونی چاہیے، اس سے خود کہیں کہ آپ پہلے اپنی بیوی کی 4 شادی کرو. دیکھیں کتنا دم ہے. یہ صرف ہمیں چڑھانے کے لیے میرے بھائی، ہمیں پریشان کرنے کے لیے، ہماری ذہنی الجھن کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے اعتراض ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے، لیکن پریشان کرتے ہیں. ہمیں الجھنا نہیں چاہیے. ہمیں بالکل اطمینان کے ساتھ
علماء کرام سے اس مسئلے کو سمجھ کر ان کو جواب دے دینا۔ ایک بہت بڑے آدمی نے اعتراض کیا تھا ایک مرتبہ، تو ہمارے ایک عالم نے یہی جواب دیا تھا، آپ بسم اللہ کرو، پہلے آپ عمل کرو پھر ہم کو کہو، ہم بھی سوچیں گے۔ اس دن سے وہ جو بھاگے تو بھاگے، پھر آئے نہیں کبھی۔ یہ عقل تسلیم کرتی ہے اس کو۔ دوسری بات میرے بھائی جو سمجھنے کی ہے اور بہت سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ایک سے چار یوں شادیوں کو بڑھایا نہیں ہے کہ پہلے لوگ ایک شادیاں کیا کرتے تھے، اسلام نے آنے کے بعد کہا ایک نہیں دو کرو، ارے دو نہیں تین بھی کر سکتے ہو، ارے تین نہیں چار بھی کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ مطلب سمجھو، ہم خود جاہل ہیں، ہمیں پتہ نہیں اسلام کے بارے میں، ہاں کر لیتے ہیں جہاں بھی بات ہوتی ہے، ارے کیوں ہاں کرتے، مسئلہ سمجھو، یا پھر یہ کہو بھائی مجھے معلوم نہیں، میں پوچھ کے جواب دوں گا، ہاں کیوں کرتے، ہاں یہ تو ہے، ارے کائے کو کہنے کا یہ تو ہے، کوئی اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو ہم کائے کو کہ ہاں یہ تو ہے، کائے کو ایسا کہنے کا، بات سمجھو۔ اسلام نے بیویوں کی تعداد کو بڑھایا نہیں کہ پہلے لوگ ایک بیوی کیا کرتے تھے، اسلام نے آ کر کہا کہ دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی اور چار تک کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اسلام نے اس کو گھٹایا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے مالداروں کے پاس 100 بیویاں ہوتی تھیں، 40 بیویاں ہوتی تھی، 35 بیویاں، عورتیں کھلونا بن گئی تھی۔ اسلام آیا تو اسلام نے اس نظام کو تبدیل کیا اور اللہ کا آرڈر آیا، اللہ کا حکم آیا کہ زیادہ سے زیادہ 4، یہ 10 12 بند کرو، یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہے غریبوں کو، بند کرو یہ سب۔ حدیث میں موجود ہے کہ بہت سے صحابہ ایمان لائے تو کسی کے نکاح میں 10 بیویاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد ان کو حکم دیا کہ ان 10 میں سے 4 کو رکھو، 6 کو طلاق دو۔ کسی کے نکاح میں 8 بیویاں تھی، اللہ کے نبی نے کہا 4 کو رکھو، باقی 4 کو طلاق دو۔ تو میرے بھائی یہ اصل ہے کہ اسلام نے بیویوں کی تعداد کو کم کیا ہے اور ایک فکس مقدار تک لا کے ختم کیا کہ زیادہ سے زیادہ 4۔ اس سے پہلے تو عورتوں کی عزت ہی نہیں تھی۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو ماں کاٹتے تھے، گڑھا کھود کے زندہ دفن کر دیتے تھے لڑکیوں کو؟ عزت کس نے دی؟ اسلام آیا تو اسلام نے لڑکیوں کو عزت دی۔ جتنی عزت لڑکی کو، عورت ذات کو اسلام نے دی ہے میرے بھائی کسی نے نہیں دی۔ یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے۔ دوسری اس میں ایک حکمت ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کرے، عورتوں کے کچھ دن چھٹی کے ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ مرد کی فطری طاقت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، تب ان دنوں میں وہ کیا کرے؟ اللہ نے اس کو اجازت دی کہ حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، حلال راستہ موجود۔ بھائی اسلام تو کہتے ہی اس کو آسمانی دین، اللہ کے یہاں سے آیا ہوا دین، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر پریشانی کا حل اس کے پاس، ہر سوال کا جواب اگر کوئی مذہب دے سکتا ہے صرف اور صرف اسلام دے سکتا ہے۔ آپ سوال کرو کیا کرنا ہے، اسلام میں اس کا جواب دے۔ کوئی مسئلہ آپ اپنے حساب سے سوچو، فوراً مفتی صاحب جواب دیں گے یوں ہوا تو یہ ہوگا۔ جاؤ کسی اور پنڈت کے پاس اور جا کے سوال کرو، 2-3 سوال میں اس کی جو ہے کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، اس طرح گول ہو جائے گا، کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ دین کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ جو بھی سوال کرو گے اس کا جواب ملے گا۔ تو میرے بھائی ایک وجہ یہ بھی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کریں گے تو عورتوں کی مانگ بڑھے گی، اور جب مانگ بڑھے گی تو اس کی قدر ہوگی۔ جس چیز کی مانگ بڑھ جاتی ہے اس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہمارے یہاں طلاق شدہ عورتیں نہ ہوں، ہمارے یہاں بیوہ عورتیں نہ ہوں، جو بھی بیوہ ہو اس کا نکاح ہو جایا کرے، جو بھی مطلقہ ہو اس کا نکاح ہو جایا کرے، تو میرے بھائی لڑکی تلاش کرنا مشکل ہو، اور جب مشکل سے لڑکی ملے گی تو پھر آدمی اس کی قدر کرے۔
یہ کب ہوگا؟ جب آدمی ایک سے زیادہ شادی کرے۔ خیر یہ ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں، اس کا یہ جواب ہے، آج کے بیان کا پیغام صرف یہی ہے کہ اسلام کے تعلق سے کوئی بھی شک شبہ اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو، آپ امام صاحب سے، مولانا صاحب سے مل کر فوراً اس شک شبے کو دور کرنے کی فکر کریں، اور اپنے بچوں کو جو اسکول کالج جا رہے ہیں ان سے بھی پوچھتے رہے کہ بیٹا اسلام کے کسی حکم کے بارے میں کوئی شک شبہ تو نہیں ہے، کوئی اعتراض تو نہیں پڑا تم نے سوشل میڈیا میں یا اخبار میں کہیں، تمہارے ٹیچر نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی دین کے خلاف؟ جیسے ابھی قربانی گزری اس کے بارے میں بھی اعتراضات ہوتے ہیں، وقت نہیں ورنہ اس کا ہم جواب دیتے۔ تو اپنے بچوں کو بھی ٹیلنٹ کرو میرے بھائی، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔